یہاں کچھ زرخیز مٹی اور دریا تھا. انسان اور کہانیاں بعد میں آئے. کرشن جی مہاراج کے زمانے تک اس جگہ کو ادھے نگری کہتے تھے. ادھے نگری یعنی خوشبوؤں کی سرزمین. انسانوں کو یہاں رانی گجرا نے بسایا. یوں اس شہر کا نام گجرات ہوا. کہ تو گجرات کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا, رانی گجرا اور اس کے بعد سوہنی تو, لیکن یہ شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے. مگر گجرات کے وسیب پر ایک دوسری عورت حکمرانی کرتی ہے, گجرات کی سوہنی. گجرات کی سوہنی جب اپنے چاک مہیوال کے عشق میں ڈوبی تو مہیوال کو دریا پار جلاوطن کر دیا گیا. کچے گھڑے پر سوار سوہنی اپنا مہیوال ڈھونڈتے ڈھونڈتے چناب میں ڈوب گئی. لیکن محبت کی کہانی سوہنی مہیوال کے نام سے امر ٹھہری. گجرات کے محلہ کمہارا میں بننے والے کچے اور پکے گھڑے اب بھی سوہنی کی محبت کی گواہی دیتے ہیں. محلہ کمہارا کے سامنے رام پیاری کا محل ہے, جو محبت کی دوسری کہانی ہے. ٹھیکیدار سندر داس رام جب پیاری پر موہت ہوا تو یہ محل رام نے پیاری سے اپنی محبت کے ثبوت کے طور پر بنوایا. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوفیاء کی دھرتی ہے. شاہد دولہ دریائی کا بہت بڑا نام ہے اس تبلیغ میں, تصوف میں یہ. اور اسی طرح کہہ لیں کہ یہ چیزیں ہیں اور بہت ساری دستکاریوں کے حوالے سے دیکھ لیں تو مزاجاً تو گجرات کے لوگ وائلنٹ نہیں ہیں, تشدد پسند یا شدت پسند نہیں ہیں. یہاں مذہبی وائلنس کبھی نہیں رہا. ٹھیک ہو گیا. یہاں مسلکی آویزشیں جھگڑوں کا, خون خرابے کا باعث کبھی نہیں بنی. محبت کے علاوہ اس شہر کا دوسرا قاعدہ عقیدت ہے. گھر گھر مجاور اور گلی گلی مزار. پرندوں کو دانہ دنکا کاما والی سرکار کے آنگن سے ملتا. مسافر حافظ حیات کی سرائے میں ٹھہرتے اور ذہنی معذور بچے شاہدولہ دریائی کی خانقاہ میں تربیت پاتے. شہر میں امام بارگاہیں بھی ہیں اور مسجدیں بھی. محرم کے تعزیے میں سوگ میں ڈوبے شیعہ جب ہاتھ دل پہ رکھ لیتے ہیں, سنی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر عزاداروں کے تحفظ کا بندوبست کرتے ہیں, اور ربیع الاول کے جشن میں شیعہ اور سنی مولود کی خوشی برابر بانٹ لیتے ہیں. قبائلی لڑائیاں, خاندانی لڑائیاں اگر ہیں تو گجروں کی گجروں کے ساتھ ہیں. انٹرا ٹرائبل نہیں ہے, گجروں کی گجروں کے ساتھ ہیں. جاٹ قبائل کی لڑائیاں جاٹ قبائل کے درمیان ہیں. جو ایکسیپشنز ہیں, استثنائی مثالیں ہیں گھریلو تشدد کی, یا کہہ لیں کہ اپنا اس کے علاوہ کچھ ایک دو مثالیں اگر کہہ سکتے ہیں تو ایسی اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں وہ گجرات میں ایکسیپشنز استثنائی طور پر ہیں. اوورآل مین سٹریم جو ہے گجرات کی وہ ٹالرنٹ ہے, تحمل مزاج ہے, متحمل مزاج, اور ان کے اندر جو ہے کہہ لیں کہ برداشت کا اور تحمل کا مادہ جو ہے وہ بہت پایا جاتا ہے. مگر شہر تقسیم ہے. زمین کے تنازعوں, جائیداد کے جھگڑوں, سیاسی مخالفتوں اور خاندانی دشمنیوں میں شہر تقسیم ہے. سرائے عالمگیر میں صحافی وسیم بیگ کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کرنے والے موٹر سائیکل سوار دھند میں غائب ہو گئے. کوٹلہ میں دکان کے کرائے کے تنازع پر شہزاد اور اجاز قتل کر دیے گئے. جانی چک کے فیاض نے غربت سے تنگ آ کر بیوی اور 3 بچوں کو جان سے مار کر خودکشی کر لی. چنن میں شادی سے انکار پر آسیہ کا چہرہ تیزاب پھینک کر جھلسا دیا گیا. ایک عورت کے بسائے ہوئے شہر میں کئی عورتیں گھریلو تشدد کا شکار ہیں. غیرت کے نام پر قتل عام ہے. ہر سال قریباً 40 عورتیں غیرت کی بھیڑ چڑھتی ہیں. عدالتیں دفعہ 302, دفعہ 324, دفعہ 148 اور 149 کی بحث کے شور سے گونجتی رہتی ہیں اور ثنا چیمہ کے قاتل نہیں ملتے. اس کے بعد یونیورسٹی آف گجرات یہاں بن جانے کے بعد تعلیم کا تناسب اور شعور اس کی سطح مزید بلند ہوئی اور لوگوں کے اندر اچھا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دہائیوں میں یہ جو تشدد قبائلی تشدد تھا, خاندانی دشمنیاں تھیں, وہ بھی ڈکریز ہو رہی ہیں, تیزی سے کم ہو رہی ہیں, اور گجرات مجموعی طور پر امن کا, محبت کا اور اخوت کا گہوارہ بنتا جا رہا ہے. شہر میں کچھ لوگ اب بھی رہتے ہیں
جو اس شہر بے اما کو پرامن بنا رہے ہیں۔ سلمان آصف ایک طالب علم ہے جو سینکڑوں بچوں کو ہنرمند بنا رہا ہے۔ عبداللہ غریب گھروں کا راشن پورا کرتا ہے۔ عدیل آصف لاوارث جانوروں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ امیر حمزہ کی رفاہی تنظیم لوگوں کو تعلیم، ہنر، روزگار اور مدد فراہم کر رہی ہے۔ منان لیاقت مزدور بچوں کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم تھما کر انہیں لکھنا پڑھنا سکھا رہا ہے۔ محمد اسلام ایک فنکار ہے جو تھیٹر کے ذریعے انسانی حقوق کی تعلیم عام کر رہا ہے۔ عروہ ندیم ایک انٹرپرینور ہے جو لڑکیوں کو بااختیار بنا رہی ہے۔ ابو بکر فاروقی ایک لیکھک ہیں جو مکالمے کو فروغ دے رہے ہیں۔ محمد یعقوب ایک استاد ہیں جو نئی نسل کو پرانے خوابوں کی نئی تعبیر دکھا رہے ہیں۔ اور میں سے پرامید ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا تعلیم و شعور کا جس طرح کہہ لیں کہ ابھی بڑھاوا مل رہا ہے، آنے والے دن جو ہیں، آنے والے مہینے، آنے والے سال جو ہیں، یہ گجرات کے اور درخشاں سال ہوں گے، مزید پرم، مزید اخوت آمیز اور محبت آمیز سال ہوں گے انشاءاللہ۔